السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم گریڈ 6 کی انگلش کا یونٹ نمبر 17 دا قصہ خوانی بازار کے ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دی بازار آف اسٹوری ٹیلر ہیز این انٹرسٹنگ ہسٹری۔ کہانی سنانے والوں کے بازار کی ایک دلچسپ تاریخ ہے۔ اٹ گاٹ دس نیم سینچریز اگو۔ اسے یہ نام صدیوں پہلے ملا تھا۔ During the reign of Kanishka, the great Buddhist ruler, Peshawar was known as Prashpura. بدھ مت کے عظیم حکمران کنشکا کے دور حکومت میں پشاور کو پرشپورا کہتے تھے۔ پرشپورا اٹ واز a busy center of trade. یہ مصروف تجارتی مرکز تھا۔ Caravans of merchants and travelers brought goods to sell from distant lands like Samarkand, Bukhara, Iraq and Syria. یہ مصروف تجارتی مرکز تھا۔ تاجروں اور سیاحوں کے قافلے سامان لاتے تھے۔ دور دراز کے ملکوں مثلاً سمرقند، بخارا، عراق اور شام سے یہاں بیچنے کے لیے بازار کے ارد گرد سراہیں ان سے بھر جاتی تھیں۔ The city in around about the bazaar used to be full of them. یہ اب اس کا ہے کہ تقریباً جو بازار اس کے ارد گرد تھے وہ اس سے بھر جاتے تھے۔ After the day's business of buying and selling, these merchants would go to an inn for the night. دن پر خرید و فروخت کی تجارت کے بعد یہ سوداگر رات گزارنے کے لیے کسی سرائے میں چلے جاتے تھے۔ They would sit here around a fire sipping kava and telling stories. جہاں وہ آگ کے گرد بیٹھ کر کہوا پیتے اور کہانیاں سناتے۔ Thus the bazaar got its name the قصہ خوانی بازار۔ اس طرح اس بازار کا نام جو ہے وہ قصہ خوانی بازار پڑ گیا۔ There were also professional story tellers. یہاں پیشہ ور قصہ خواہ بھی ہوتے تھے۔ They used to remember the stories and make poems, ballads about them. وہ لوگ یہ کہانیاں یاد کرتے تھے اور ان پر اشعار لکھتے تھے۔ As late as 1920, these professional story tellers used to come into the bazaar early in the morning. 1920 تک یہ پیشہ ور قصہ خواہ اس بازار میں آتے تھے صبح سویرے دکانیں کھولنے سے پہلے اور اپنی نظمیہ داستانیں گانا شروع کر دیتے۔ They would start singing their story poems before the shops open. ٹھیک ہے، اب یہ صبح سویرے مطلب دکانیں کھلنے سے پہلے وہ جو تھے اپنی نظمیں اور داستانیں گانا شروع کر دیتے تھے۔ Children and even the grown-ups would gather round and listen to them with respectful attention. بچے اور جوان ان کے گرد جمع ہوتے اور احترام کے ساتھ ان کو سنتے۔ The stories generally used to be about the exploits of tribal heroes. یہ کہانیاں عام طور پر قبائلی ہیروز کے کارناموں سے متعلق ہوتی تھیں۔ But as time passed, the storyteller found it hard to earn a living from storytelling and disappeared, but the name remains the street of the storytellers. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قصہ خوانوں کی زندگی گزارنا مشکل ہوا۔ کہانیاں سنانے سے اور وہ غائب ہو گئے، لیکن اس بازار کا نام یہی رہا، قصہ خوان کی گلی۔ As you approach the bazaar from the cantonment side, you come to know the Khyber Bazaar and the قصہ خوانی بازار۔ جو ہی آپ جو ہے وہ چھاؤنی کی طرف سے بازار میں داخل ہوئے، آپ خیبر بازار اور قصہ خوانی بازار میں پہنچ جائیں گے۔ On both sides of the broad road there are shops. وسیع سڑک کے دونوں اطراف دکانات ہیں یا دکانیں ہیں۔ On the right are the general merchants, book shops, fruit and flower shops. On the left, a whole section of the bazaar is occupied by chemists, druggists, dentists, shoemaker and plastic goods sellers. دائیں طرف کریانے، کتابوں، پھلوں اور پھولوں کی دکانیں ہیں۔ بائیں جانب بازار کا ایک پورا حصہ گیر رکھا ہے جس میں جو ہے کیمسٹ، ڈرگسٹ، دندان سازوں اور پلاسٹک اشیاء بیچنے والوں نے۔ After turning to the left from قصہ خوانی, there is the copperware street known as Bazaar-e
مسکرا. قصہ خوانی سے بائیں جانب مڑنے کے بعد تانبے کے سامان کی گلی ہے جسے بازار مسکراں کہتے ہیں. Here you can find a vast variety of copper utensils from a tumbler to huge deck for cooking rice in large quantities. یہاں آپ کو تانبے کے مختلف قسم کے برتن ملیں گے جہاں پہ اب گلاس لے کر بڑی مقدار میں چاول پکانے والی دیگ تک. There are beautifully decorated articles like vases, bowls and trays of all sizes and shapes. یہاں خوبصورت منقش اشیاء مثلاً گلدان، پیالے اور ہر سائز کی شکل کی ٹرے ملیں گے. سرائی اینڈ یہاں سے ہے نا جی سرائی اینڈ سموار فار boiling water for tea and specially appreciated by the tourists from other countries who take them home as present. جہاں خوبصورت نقش اشیاء مثلاً اچھا یہ ہو گیا بڑے سائز کے ملیں گے. چائے بنانے کے لیے پانی گرم کرنے کی سرائی اور سماؤ اور دوسرے ممالک کے سیاح خاص طور پر پسند کرتے ہیں جسے وہ بطور تحفہ اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں. The fruit shops are decorated with colored picture and looking mirrors. پھلوں کی دکانیں رنگین تصاویر اور آئینوں سے سجی ہوتی ہیں. The fruit basket arranged in front of the mirror deceive the eyes. آئینوں میں سامنے ترتیب سے رکھے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں. One basket seen through the mirrors look like a whole row of baskets. اب اس کہتے ہیں کہ ایک ٹوکری آئینے میں ایسا لگتا ہے کہ ٹوکریوں کی قطار ہو. Here you can buy fresh grapes and sweet melon of افغانستان, juicy apples of آزاد کشمیر. اب یہاں پر آپ افغانستان کے تازہ انگور اور خربوزے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے یہاں پہ جو ہے وہ آپ تازہ انگور افغانستان کے خربوزے جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے رسیلے سیب. Pomegranates of Balochistan, mangoes and bananas of Sindh and golden oranges of Peshawar and Swat. آزاد کشمیر رسیلے سیب بلوچستان کے انار، سندھ کے آم اور کیلے اور پشاور اور سوات کے سنہری مالٹے. One of the side street of the main bazaar has a row of flower shops only. مین بازار کے ساتھ والی ایک گھری میں صرف پھلوں کی دکانیں ہیں. As you enter this street you find the air laden with the sweet smell of jasmine and roses. جو ہی آپ اس گلی میں داخل ہوں تو آپ فضا کو جاسمین اور گلاب کی خوشبو سے بھرا ہوا پائیں گے. Here you can buy lovely garlands woven with golden thread and bright color ribbons. یہاں آپ سنہرے تار اور شوخ رنگ کے ربن کے ہار خرید سکتے ہیں. Shawls, gold embroidered chappals and sandals and handbags are in plenty. یہ ہار دوستوں کو پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا یہ ہار جہاں سے تھا اس کے بعد شال، سنہرے تار کے چپل اور سینڈل اور ہاتھ کے بیگ کثرت سے ہوتے ہیں. Fur coats and karakuli caps and also in great demand. فر کے کوٹ اور کراکلی ٹوپیاں بھی بڑی تعداد میں ہوتی ہیں. In the crockery shops one can see costly china and glassware displayed side by side with local pottery of pretty colors and designs. برتنوں کی دکانوں میں چائنا، مٹی کے قیمتی اور شیشے کے برتن دیکھے جا سکتے ہیں. One of the footpaths of the main bazaar you find hawkers offering many of these and many more articles like Swati blankets, Swati and Chitrali caps and gold embroidered caps from Ziyarat Kaka Sahib. اچھا one of the footpaths of main road. مین بازار کے فٹ پاتھ پر آپ خوانچہ فروشوں کو دیکھیں گے جو یہی چیزیں اور بہت سی دوسری چیزیں پیش کرتے ہیں. مثلاً سواتی کمبل، سواتی اور چترالی ٹوپیاں اور زیارت کاکا صاحب کی سنہری کشیدہ کاری والی ٹوپیاں.
They sell them cheaper than the shop because they don't have to spend anything on shopkeeping. وہ ان چیزوں کو دکانوں کی نسبت سستا بیچتے ہیں کیونکہ انہیں جہاں دکانداری پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. After every 8 or 10 shops you will find a kava stall. اور 8 یا 10 دکانوں کے بعد آپ کاوا کا ایک سٹال پاؤ گے. Kava, the Chinese green tea, is the famous drink of Peshawar. چائنا کا سبز چائے پشاور کا مقبول ترین مشروب ہے. Here one finds lovers of the drink sitting on wooden chairs or even on charpes for hours sipping kava and gossiping. یہاں آپ دیکھو گے کہ کاوا کے شوقین لکڑیوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یا چارپائیوں پر گھنٹوں تک کاوا پیتے ہوئے اور گپ شپ لگاتے ہوئے. Tourists also like to sit with the local and enjoy kava served in China teapots. سیاح بھی مقامی لوگوں سے بیٹھ کر چائنا برتنوں میں کاوا پیش کرتے ہوئے پسند کرتے ہیں. If a teapot breaks, its pieces are cleverly joined together with brass wire. اگر چینک ٹوٹ جائے تو اسے بڑی ہوشیاری سے تانبے کی تار سے جوڑا جاتا ہے. There are skilled men who do this. ایسا کرنے کے بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں. The inns of the old days have disappeared with the passage of time. پرانے زمانے کی سرائیاں وقت کے گزرنے کے ساتھ اب غائب ہو چکی ہیں. Their places have been taken up by the modern hotels. جدید ہوٹلوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. The merchants from distant lands with their camels laden with silk, diamonds and perfumes no longer come to the streets of the storytellers. دور دراز کے سوداگر ریشم جواہرات اور پرفیوم سے لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ قصہ خوان کی اس گلی میں اب نہیں آتے. Gone are the days when man was less advanced but happier. وہ دن گئے جب انسان کم ترقی یافتہ لیکن زیادہ خوشحال تھا. Although the bazaar has lost its ancient wonders, yet it preserves a lot for its visitors. لیکن اگرچہ اس بازار نے قدیم دلچسپی کھو دی ہے لیکن اب بھی اس میں سیاحوں کے لیے بہت کچھ ہے. لاسٹ میں قصہ خوانی بازار از ون آف دی موسٹ فیمس بازار آف پشاور. قصہ خوانی بازار پشاور کے مشہور ترین بازاروں میں سے ایک ہے. اٹ پریزنٹس a wonderful combination of present and the past. یہ جو ہے ماضی اور حال کا عجیب مجموعہ ہے. جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.